بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور اس خیال سے کہ بھول نہ جاؤ نہایت مختصر کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 2 کاموں کی کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ جن 2 کاموں کی کرنے کی وصیت کرتا ہوں وہ دونوں ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان سے نہایت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی نیک مخلوق ان سے خوش ہوتی ہے۔ ان دونوں کاموں کی اللہ کے یہاں رسائی اور مقبولیت ہے۔ ان دونوں میں سے ایک لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر تمام آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ پاک کلمہ ہو تب بھی وہی پلڑا جھک جائے گا، تو اتنا بھاری ہے یہ کلمہ۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھنا ہے کہ یہ کلمہ ساری مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے ساری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز مخلوق میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کا کلام سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اور جن 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں وہ شرک اور تکبر ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے اللہ سے حجاب ہو جاتا ہے اور اللہ کی نیک مخلوق سے حجاب ہو جاتا ہے۔ فائدہ: لا الہ الا اللہ کے بیان میں بھی اس حدیث کا مضمون گزر چکا ہے۔ تسبیح کے متعلق جو ارشاد اس حدیث میں ہے قرآن پاک کی آیت میں بھی گزر چکا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ شب معراج میں آسمانوں کی تسبیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسی جماعت پر گزر ہوا جو اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر کھڑے ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو معبر اور کرسیاں نہ بناؤ، بہت سے جانور سواروں سے بہترین اور ان سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھیتی بھی تسبیح کرتی ہے اور کھیتی والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں ثرید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کانا تسبیح کر رہا ہے۔ کسی نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تسبیح سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اس کو فلاں شخص کے قریب کر دو۔ وہ پیالہ اس کے قریب کیا گیا تو انہوں نے بھی تسبیح سنی۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرے صاحب کے قریب اسی طرح کیا گیا، انہوں نے بھی سنی۔ کسی نے درخواست کی کہ مجمع کے سب ہی لوگوں کو سنوا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو ان میں سے سنائی نہ دے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ گناہ گار ہے۔ اس چیز کا متعلق کشف سے ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو تو یہ چیز بدرجہ حاتم حاصل تھی اور ہونا چاہیے تھی۔ حضرات انبیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت اور انوار قرب کی بدولت یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی۔ سینکڑوں واقعات اس کے شاہد ہیں۔ اسی طرح حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوا نظر آتا اس کو معلوم کر لیتے۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کبیرہ گناہ
ہے یا صغیرہ گناہ، مگر وہ فعل ہے یا اخلاف اولا جیسا کہ حسی چیز نظر آیا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کوفہ کی مسجد کے وضو خانے میں تشریف فرمایا تھا۔ ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، اس کے وضو کا پانی گرتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کو چپکے سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے توبہ کی۔ ایک دوسرے شخص کو دیکھا تو اس کو نصیحت فرمائی کہ بھائی زنا نہ کیا کر، بہت برا عیب ہے۔ اس وقت اس نے بھی زنا سے توبہ کی۔ ایک اور شخص کو دیکھا کہ شراب خوری اور لہو لہب کا پانی گر رہا ہے، اس کو بھی نصیحت فرمائی، اس نے بھی توبہ کی۔ الغرض اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس چیز کو مجھ سے دور فرما دے کہ میں لوگوں کی برائیوں پر مطلع ہونا نہیں چاہتا۔ حق تعالی شانہ نے دعا قبول فرما لی اور یہ چیز زائل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستعمل پانی کے ناپاک ہونے کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ جب وہ پانی گندا اور متمعزن نظر آتا تھا تو کیسے اس کو پاک فرماتے، مگر جب یہ چیز زائل ہو گئی تو اس کو ناپاک فرمانا بھی چھوڑ دیا۔ تو اتنے کمال کے حضرات تھے، اللہ پاک نے ان کو اتنے اعلیٰ درجے کی صفات دی تھی، دنیا ہی میں اللہ پاک نے انہیں اتنے اعلیٰ درجے کی صفات دی تھی، تو اس دنیا میں کیا ہی دیں گے۔ آپ حضرات بھی دوسرے واقعے میں بالکل سوچ میں ہی گئے ہوں گے۔ جو پہلا حدیث ہے وہ کچھ کو یاد ہوگا، کچھ بھول گئے ہوں گے۔ اصل میں یہ ویڈیو جو ہے نا اس حدیث کے بارے میں تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو 2 کاموں کی وصیت فرمائی اور 2 کاموں سے منع فرمایا۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین تک پہنچائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ملک ملک جا کر حدیث میں لکھ کر ہمارے تک پہنچائی اور میں نے آپ حضرات تک پہنچائی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم دے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔